قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور آگے ہے وہ آیت جو دین کے ساتھ جوڑنے والی اور دینداروں کے ساتھ جوڑنے والی، صحابہ کی آپس کی محبتوں کی بات ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر تو سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ الفت اللہ ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں جو محبت تھی نا ایک دوسرے کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ دین کا کام باہمی الفت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ آپ ایک ڈیسک پہ دو لوگ بیٹھ نہیں سکتے اگر آپس میں محبت نہ ہو۔ ایک چھت کے نیچے شوہر بیوی نہیں جی سکتے۔ اگر آپ دیکھیے کہ کبھی کبھار جو ملتا ہے آپ اس سے تو ہمیشہ بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن عموماً دل خراب ہوتے ہیں تو ساتھ رہنے والوں سے ہوتے ہیں، دوستوں سے کم رشتہ داروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں ایک اصول یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرسکون ہو کے گھر میں رہیں، آپ کہیں والنٹیئر کرتے ہیں، دین کا کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے کام کو انجوائے کریں۔ یہ نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ لازم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہم الف بین قلوبنا۔ الفت الف جوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ جو الفی ہے نا انگلش کا لفظ، وہ بھی مجھے لگتا ہے ادھر سے نکلا ہے، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو محبت فاتح عالم، اپنے ساتھ والوں سے پیار کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا اور بس ختم اور یہ اور وہ، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایسا نہ کیجیے۔ کیا کریں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیسے پیچھے ڈالیں، یہی ہے جو کام نہیں کرنے دیتی۔ بعض کام کر کر کے یاد رکھیے دوسروں کو فائدہ دے جائیں گے، لیکن خود شاید کہاں جائیں نہیں پتہ۔ جیسے شمع خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنیاں دکھا جاتی ہے، اللہ نہ کرے ہم کوئی ایسے بن جائیں۔ خود کو مصروف کریں، فارغ رہنا چھوڑ دیں۔ بڑے بڑے ایشوز چھوٹے ہو جاتے ہیں جب ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ پازیٹیوٹی پہ رہیں، اپنے ساتھ والوں کی خوبیوں کو دیکھیں، ان کو نعمت سمجھیں، پھر ایک دوسرے کو سلام کریں، مسکراہٹ دیں۔ ایک جگہ آپ بیٹھیں اور آپ ایک دوسرے سے منہ کھینچ کے بیٹھیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیے، خدمت کیجیے، اور تحادو تحابو، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے یہ سکھاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔